رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری حدیث ہے، سنیے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب میں تشریف فرما ہے۔ انداز یہ ہے کہ آپ کا چہرہ جگمگا رہا ہے، تمتما رہا ہے، چہرے پہ مسکراہٹ ہے، دندان مبارک سے کرنیں جو ہمیں پھوٹ پھوٹ کے جو ہے سامنے کے ماحول کو جو ہے وہ روشن کر رہی ہیں۔ آقا کریم مسکرا رہے ہیں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چہرہ مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آج کی مسکراہٹ بڑی خوبصورت ہے، کیا ہی ادا ہے مسکرانے کی، لیکن غلام اس چیز کے متمنی ہے کہ انہیں پتہ چلے کہ حضور مسکرا کیوں رہے ہیں، حضور کے چہرے پر تبسم کیوں ہے، حضور کے چہرے پر خوشی کیوں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے غلاموں، آؤ میں تجھے ایک بات بتاتا ہوں کہ میں اس وقت کو دیکھ رہا تھا کہ اللہ پاک جل شانہ اپنی شان کے لائق اپنے عرش پہ تشریف فرما ہے، دو بندے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، ایک اس میں سے عرض کرتا ہے مالک یہ دنیا میں میرا ساتھی تھا، یہ دنیا میں میرے قریب رہتا تھا، اس نے مجھ پر دنیا میں زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، آج مجھے اس سے بدلہ دلوا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رب کائنات ارشاد فرمائے گا اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تمہیں کیا بدلہ دے گا، نیکیاں تو اس کی ہوا ہو گئی، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ بندہ عرض کرے گا مالک الملک، اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں تو کیا ہوا، میرے سر پہ بہت گناہ ہے، میرے گناہ اس پہ ڈال دے، میری جان چھوٹ جائے۔ اور پھر رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے چہرے اقدس پر اداسی چھا گئی، آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا یقیناً وہ ایک عظیم دن ہوگا، ہر ایک اس دن میں پریشان ہوگا، ہر ایک کو اس دن ضرورت ہوگی اس بات کی کہ کوئی اس کو نیکی دینے والا ہو یا کوئی اس کے گناہ لینے والا ہو۔ رب کائنات جل والا اس دعوے دار سے ارشاد فرمائے گا وہ ذرا سامنے تو دیکھ، وہ سامنے دیکھے گا ایک عظیم الشان محل ہے، عظیم الشان وادی میں ہے، اور اس کے محلات جو ہیں وہ چمکدار اور روشن ہیں، گویا کہ سونے اور چاندی کے اینٹوں سے ان کی جو ہے وہ تعمیر ہوئی ہے اور ان پر زبرجد جڑے ہوئے ہیں۔ ایسے حسین و جمیل مکانات کبھی تصور میں بھی نہیں آئے۔ وہ دعویٰ کرنے والا کہتا ہے یا مالک الملک، یہ کس کے لیے ہے، یہ تیرے نبیوں کے لیے ہے۔ خالق کائنات نہ فرمائے گا نہیں یہ میرے نبیوں کے لیے نہیں ہے، یہ تیرے خاص بندوں کے لیے، اولیاء کے لیے ہے۔ اللہ فرمائے گا نہیں، بلکہ ان کے لیے بھی نہیں ہے۔ مالک الملک یہ اتنا خوبصورت شہر کس کے لیے آباد کیا ہے؟ میرے خالق کائنات ارشاد فرمائیں گے اے میرے بندے یہ اس کے لیے ہے جو اس کی قیمت ادا کرے گا۔ مالک اس کی قیمت کون ادا کر سکتا ہے؟ کس کی اتنی ہمت ہے کہ آپ اتنے سونے بنائے ہوئے شہر کی قیمت ادا کر سکے؟ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اس کی قیمت تو ادا کر سکتا ہے۔ مالک الملک نہ میرے پاس مال، نہ دولت، نہ نیکی پلے ہے، کچھ بھی نہیں ہے، میں ایسی شاندار بلڈنگ کی قیمت کیسے ادا کر سکتا ہوں؟ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اس کی قیمت بڑی آسان ہے، تھوڑی ہے اس کی قیمت۔ مالک الملک حکم کر کیا قیمت ہے کہ میں اس کو ادا کروں اور یہ محل میرا ہو جائے، یہ شہر میرا ہو جائے۔ خالق کائنات ارشاد فرمائے گا اے بندے اس کی قیمت یہ ہے کہ تو اپنے مسلمان بھائی کو معاف کر دے۔ وہ کہے گا مالک میں تجھے گواہ بنا کے کہتا ہوں میں نے اس کو معاف کیا۔ خالق کائنات ارشاد فرمائے گا اب ایسے نہیں، اٹھ کھڑا ہو، اس کا ہاتھ پکڑ اور اس کو بھی لے کر اس جنت کے جو محل میں داخل ہو جا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو
آپس میں سلو کرواؤ کہ قیامت کے روز اللہ بھی دو مسلمانوں کے درمیان سلو کروائے گا۔